بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ہماری آیت چل رہی تھی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اس کے بعد آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر۔ ختم اللہ، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم، آپ دیکھیں گے ختم ہے یا خاتم، اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کوئی خط وغیرہ لکھا جاتا ہے تو اس کے اختتام پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہاں بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی لکھتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ مہر کے بعد نیچے کچھ لکھا گیا ہے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ طبع علیہا، ان پر دلوں پر لگا دی ہے مہر، واستوثق، اور اسے مضبوط کر دیا ہے، فلا يدخلها خیر، لہذا خیر اس میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے جحود اور ان کے تشدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو چونکہ انسان کا دل اذا صلحت صلح الجسد کلہ، حدیث میں ہے کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہے گا، تو اگر دل صحیح نہیں ہے تو پورا جسم جو ہے صحیح نہیں رہے گا۔ تو ان لوگوں کے دلوں پر مہر ثبت ہو گئی ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ دلوں تک بات کیسے جاتی ہے؟ دلوں تک وہ کان کے ذریعے جاتی ہے یا آنکھ کے ذریعے جاتی ہے؟ آدمی حق بات کو کان سے سنتا ہے اور اس کے دل میں وہ پھر چلی جاتی ہے، یا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس جو حق بات کو قبول کرنے کے جو راستے تھے وہ راستے بند ہو گئے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ سمعہم اے مواضعہ، سننے کی جگہیں، سمعہم اے مواضعہ، سننے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ فلا ينتفعون، لہذا وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بما، اس سے، جو یسمعونہ، جو وہ سنتے ہیں، من الحق، حق بات میں سے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوۃ غطاء، ڈھکن، پردہ، ڈھانکنے والی کوئی چیز، اس کو غشاوہ کہا جاتا ہے، غطاء ہے، ڈھکن کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کیسا پردہ ہے؟ معنوی پردہ ہے کہ فلا یبصرون الحق، کہ وہ حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ویسے انہیں نظر تو آتا ہے، سنائی تو دیتا ہے، لیکن حق بات انہیں سنائی نہیں دیتی، حق بات کو قبول نہیں کرتے ان کے کان، حق بات انہیں نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ جو دلوں پر جو پردہ پڑتا ہے، آنکھوں پر جو پردہ پڑتا ہے، کانوں پر جو مہر لگ جاتی ہے، یہ آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کسی بدعتی سے، کسی مشرک سے، کافر سے آپ بات کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ اس کے سامنے دلائل کے ڈھیر لگا دیجئے اور بالکل دکھلا دیجئے، پھر بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ یہ چیز مطلب آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنا ایک تجربہ یہاں شیئر کرتا ہوں ہلکا سا۔ مسجد نبوی میں ایک دفعہ ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے، حاجیوں کو، تو ایک حاجی آیا کہہ رہا کہ یہ جو گنبد ہے، ہم نے سنا ہے کہ اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک حاجی صاحب کہنے لگا کہ ہم نے سنا تھا اپنے ملک میں، انڈیا پاکستان کا کہیں کہا وہ تھا کہ اس گنبد کا سایہ نہیں رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ نے سنا تھا تو اب آپ یہاں آئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے گنبد ہے، اور اس گنبد کے ایک طرف آپ گنبد پر سایہ دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے دھوپ ہے۔ چونکہ گنبد کا سایہ نیچے مسجد میں نہیں، نیچے صحن میں نہیں آ رہا تھا اس وقت، گنبد ہی پر ایک طرف سایہ نظر آ رہا تھا۔ تو بولا کہ نہیں ہے سایہ، نہیں دکھ رہا ہمیں سایہ، حالانکہ گنبد پر ایک طرف دھوپ ہے اور ایک طرف سایہ ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا کہ نہیں ہمیں تو سایہ نہیں دکھ رہا ہے، جیسے ہمارا سایہ یہاں نیچے ہے ایسے اس کا سایہ بھی نیچے آنا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سایہ اس کی چھت کے اوپر ہے، لیکن گنبد کے ایک سائیڈ میں آپ کو دھوپ دکھ رہی ہے تو دوسری سائیڈ میں کیا دکھ رہا ہے؟
تو بولا کچھ نہیں دکھ رہا ہے، تو بولا تجھ کو دکھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، حق بات نظر نہیں آتی، جو بات دل میں تم نے بٹھا لی ہے وہی بات تم اسی پر اڑے رہو گے۔ تو اس طرح سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، اور حق بات کے جانے کے جو ذرائع ہیں وہ کان ہے اور آنکھ ہے۔ آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، پھر وہ بات دل میں بیٹھتی ہے، دل اس کو قبول کرتا ہے اگر دل صحیح ہے، لیکن دل پر مہر لگی ہے تو حق بات قبول نہیں کرتا دل۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے، قوی دائم، مضبوط ہمیشگی کا عذاب ہے۔ عظیم کی تفسیر مؤلف نے کی ہے قوی دائم، اس لیے کہ عظیم کسی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو مطلب محسوس کی جانے والی ہو، کوئی بڑی چیز ہو، جیسے عرش عظیم، تو یہ عذاب کو عظیم کہا ہے، تو اس لیے مؤلف نے کہا ہے کہ عظیم کا مطلب ہے بہت ہی سخت عذاب اور ہمیشگی کا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو ان دو آیتوں میں کفار کا مختصراً حال بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد کی آیتوں میں منافقین کا تھوڑا تفصیل سے حال بیان ہوگا، اس لیے کہ کفار کی بات بالکل واضح ہے، تو کافر ہے تو جہنمی ہے اور یہ تو گمراہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ، لیکن منافقین اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے تھے، دل میں کفر چھپائے بیٹھے تھے، ان کی بات تھوڑی تفصیل سے اگلی آیتوں میں بیان ہو رہی ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔